السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں موجود ہوں آپ کے ساتھ اندیکھا خواب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندیکھا خواب بقلم سمن وحید، قسط نمبر 4۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تھانے میں؟ صرف ایک پل کے لیے نایاب سمیت اسرا بھی اس کی بار اور سنجیدہ آواز پر اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا۔ اسرا نے چہرے پر ناگوارے لیے ایس ایس پی کو دیکھا تھا، جس کے آتے ہی وہاں موجود سب پولیس والوں نے ایسے سلوٹ کیا تھا جیسے پتہ نہیں کہاں کا شہزادہ آ گیا ہو۔ اسے دیکھ کر نایاب کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ نایاب نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہیرو سے یہاں مل جائے گا۔ نایاب کے چہرے کے تاثرات پل میں ڈھیلے پڑے تھے، لبوں پر خود بخود ایک انجانی سی مسکان آ کر ٹھہری تھی۔ اسرا کو اس کے تاثرات دیکھ کر اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اسے اپنی طرف سوالیہ نظروں سے تکتا پا کر نایاب ہلکا سا اس کی طرف کھسکی تھی اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یار یہ وہی ریسٹورنٹ والا ہینڈسم آفیسر، میرا کرش۔ نایاب کی بات سن کر اسرا نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ وہ لوگ یہاں کس کام سے آئے تھے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کا اتنا قیمتی سامان چوری ہوا تھا اور نایاب اس آفیسر پر فدا ہوئے جا رہی تھی۔ کیا کہا آپ نے کہ میں شور مچا رہی تھی؟ اسرا اس انسپکٹر کی بات سن کر صدمے سے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی طرف انوشے شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انسپکٹر روہیل ساحر کو بتا رہا تھا یہاں ہوئے معاملے کے بارے میں، جب اپنی تعریف سن کر اسرا سے رہا نہیں گیا اور بیچ میں اس انسپکٹر کو ٹوک گئی۔ اس کی اونچی آواز میں بولنے پر ساحر نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جانے اس کا چہرہ غصے سے گلابی ہوا تھا یا شاید گرمی کا اثر تھا۔ کچے پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے، بادامی آنکھوں میں حد درجہ بیزاری تھی۔ متناسب قد کی حامل، چہرے پر کھڑا لمبا ناک اس کے نقوش کو تیکھا بناتا تھا۔ یہ لڑکی اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتی تھی۔ نایاب کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ پہچان چکا تھا کہ اس دن ریسٹورنٹ میں پولیس والوں کی شان میں قصیدے پڑھنے والی یہ وہی تھی جو اب یہاں آ کر انہیں ایمانداری کا سبق پڑھا رہی تھی۔ اس کی لہجے کی نفرت سے دوسرا نایاب کو اس کے ساتھ دیکھ کر اسے پہچان چکا تھا۔ آپ اپنی آواز آہستہ رکھیں، اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت یہاں کسی کو نہیں۔ ساحر کو عورتوں کا اونچی آواز یا تیز لہجے میں بولنا بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے اس کے انسپکٹر روہیل کی بات کاٹنے پر وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور انداز ناگوار ہی تھا۔ یہاں کا سٹینڈرڈ تو میں خوب دیکھ چکی ہوں۔ جب بڑے عہدوں پر فائز آفیسرز کی یہ حرکتیں ہیں تو پھر ان سے ایمانداری کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ چلو نایاب یہاں سے، ہمیں کوئی رپورٹ درج نہیں کروانی۔ ساحر کی بات سے اسرا نے بغیر کسی خوف اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ اس نے گویا اس پر طنز کیا تھا جس پر ساحر لب بھنج کر رہ گیا، جبکہ اس وقت تو پورے تھانے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گویا ہر سو موت کی سی خاموشی معلوم ہوتی تھی۔ رافع حیرانی سے اس لڑکی کی جرأت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ نایاب کے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کی بکواس سن کر ساحر نے اپنی کان کی لو مسلتے ہوئے گویا اپنے اندر اٹھتی اشتعال کو دبایا تھا، جبکہ ایک پل کے لیے اس کے اتنے کانفیڈنس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنے سارے مردوں میں وہ بغیر کسی خوف و خطر کے اپنی بات کہہ کر نایاب کا ہاتھ تھام کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کے پاس سے گزرنے پر ساحر نے اس کی کوہنی تھام کر اسے آگے مزید قدم بڑھانے سے روکا۔ اسرا تو کسی کٹی پتنگ کی طرح واپس اپنی جگہ پر آ کر رکی تھی۔ اسرا اس کی اتنی مضبوط اور سخت گرفت پر ایک پل کے لیے بکھلائی تھی۔ ساحر کی اس کے بازو پر گرفت مجرموں والی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو یہاں یہ سب بھی ہوتا ہے؟ عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں آپ لوگ؟ اسرا نے اس کی کوہنی تھام کر روکنے پر جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ ساحر نے خود اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی، ورنہ یہ اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ نایاب تو باقاعدہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ اپنی کرش کا غصہ اس کا دل دہلا گیا تھا۔ تمہاری بدتمیزیوں کو دیکھ کر لگتا ہے تمہیں بات کرنے کی تمیز آج تک کسی نے نہیں سکھائی۔ تم یہاں میرے پولیس اسٹیشن میں کھڑی ہو، جہاں صرف میرا حکم مانا جاتا ہے، جہاں موجود ہر فرد میرے حکم سے کام کرتا ہے، یہاں موجود ہر ایک فرد کی عزت میری عزت ہے۔ تم کوئی نہیں ہوتی آ کر کسی کو ایماندار اور بے ایمانی کا سرٹیفکیٹ دینے والی۔ ہر کسی کے دماغ کا خناس دور کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، لیکن اگر کوئی میرے پولیس اسٹیشن میں آ کر میرے ہی سامنے کھڑے ہو کر یہاں کے کسی ایک بھی آفیسر کے کردار پر بات کرے گا تو اس کا دماغ درست کرنا میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اپنے کردار پر اتنا ترانا اچھا نہیں ہوتا مس۔ کوئی نہیں جانتا کب، کہاں، کیسے قسمت ہمیں کس کے دروازے پر لا کھڑا کر دے۔ ساحر کا انداز ازبر کروانے والا تھا، اس کا لہجہ سخت جبکہ آواز باروک تھی۔ جیسے اس دن اپنی ہی مثال لے لو، پولیس والوں کو بے ایمان، رشوت خور اور نہ جانے کیا کیا کہنے کے بعد آج تمہیں یہاں انہی بے ایمان اور رشوت خور پولیس والوں کی ضرورت پڑ گئی۔ ہمیں ہمیشہ اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا بعد میں ہم برداشت کر سکیں۔ اس کے چہرے پر اپنی باتوں سے ضبط اور امٹ آتا غصہ دے کر ساحر نے سنجیدگی سے کہا۔ بادامی آنکھوں میں ایک تلاطم برپا تھا۔ اسرا نے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں نیچے نہیں کی تھی۔ اس کا انداز کسی نڈر ضدی لڑکی کا سا تھا، جبکہ رافع سمیت موجود ہر کسی نے اس کا یہ نڈر انداز نوٹ کیا تھا۔ آج تک کبھی ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی ساحر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی۔ وہ ان سب کا سینئر تھا اور یہ چٹان بھر کی لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ ایس پی رافع، ساحر نے اپنے سے ایک قدم پیچھے کھڑے رافع کو پکارتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ وہ فوراً مؤدب سا اس کے سامنے حاضر تھا۔ انہیں لے کر جاؤ اور ان کا جو بھی مسئلہ ہے اس کی رپورٹ درج کرو، اور خیال رہے کہ یہ بغیر رپورٹ درج کروائے اس تھانے سے باہر نہ نکل پائیں۔ اسرا نے اس کی بات سے سر جھٹکا تھا، جبکہ چہرہ اپنی اتنی ذلت پر خون چھلکا رہا تھا۔ اسرا کو اس کا آخری بات پر کیا گیا طنز سر تا پاں سلگا گیا تھا۔
ساحر کو یہ خود سے لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی تھی جو پل میں کسی کے بھی کردار پر بات کر دیتی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی حالات ہمیں ایسا بنا دیتے ہیں جیسے ہم نہیں ہوتے، جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے یہ مسئلے مسائل ان پولیس والوں سے ہی تھے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ وہاں رکا نہیں تھا، اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ نایاب تو اس کی گفتگو، اس کا انداز کلام، اس کی وجاہت میں بری طرح الجھی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایسے ہی بولتا رہے اور ساری دنیا کو بلا کر بس اسے سنتی اور دیکھتی رہے۔ نایاب نے مایوسی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسرا نے ایک نفر بھری نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی۔ اس کا رعب جمانا اسرا کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اسرا کو یہ شخص زہر لگا تھا جس نے اس کی تربیت پر انگلی اٹھائی تھی۔ میڈم پلیز ریلیکس ہو جائیں اور تشریف لائیں، رافع نے اس بفری ہوئی شیرنی کو نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے دائیں جانب بنے اپنے آفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سحر کے جاتے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں واپس مصروف ہو گئے۔ سحر کو اپنی حمایت میں بولتا دیکھ سب کے چہروں پر ہلکی پھلکی مسکراہٹ تھی۔ یوں ہی تو نہیں وہ اپنے صاحب کے دیوانے تھے۔ نایاب نے اس کی بازو پکڑ کر اسے بغیر کوئی تماشے کے آگے چلنے کا کہا۔ اسرا چہرے پر ناراضگی لیے نایاب کے ساتھ اس کے آفس میں آ گئی۔ رافع نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ٹیبل کی دوسری طرف جا کر اپنی کرسی پر بیٹھا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس نے بے اختیار اسرا کے آگے کرتے ہوئے اسے پانی آفر کیا۔ آپ پلیز پانی پئیں، بہت گرمی ہے باہر، ریلیکس ہو جائیں، رافع نے دوستانہ انداز میں کہا، جبکہ اسرا سمیت نایاب دونوں کے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر ابھی بھی وہ انہیں اتنی باتیں سنا کر ہٹی تھی اور اب اس کے ایک بار کہنے پر پانی پینا اسرا کو اپنی شان بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ رسانیت سے انکار کرتی ہوئی اسے رپورٹ لکھنے کا کہنے لگی، جبکہ نایاب نے ایک خفکی بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے اندر رافع ان سے سوال جواب کر کے ان کا بیان نوٹ کر چکا تھا۔ مزید ایک دو ضروری باتیں پوچھنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آخر پر نایاب کا نوٹ کروایا ہوا فون نمبر دوبارہ دہرا کر کنفرم کیا تھا۔ جی تھینک یو کوآپریٹ کرنے کے لیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کال کر کے انفارم کیا جائے گا کہ آپ کا سامان مل گیا۔ انتظار کرنے کے لیے معذرت، کبھی کبھی رش زیادہ ہو تو لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رافع نے کچھ اخلاقی سے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اسرا کو اس کے اتنے نرم انداز پر شرمندگی ہوئی تھی۔ رافع نے بہت وجہ سے اس کی ساری ڈیٹیلز لی تھی۔ اس کے اچھے بہیو پر اسرا کو اپنے روڈ ہونے پر ندامت ہوئی، مگر وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اگر عالم صاحب اسے فون کرتے اور وہ نہ اٹھاتی تو وہ بہت بے چین ہو جاتے تھے۔ اپنے مہینے کی پاکٹ منی ایک لمحے میں چھن جانے پر اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اٹس اوکے، آپ لوگ بھی اس کی باتوں کا غصہ مت کیجیے گا، بس کبھی کبھی اس کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، نایاب نے اس کی خوش اخلاقی پر مسکراتے ہوئے رافع کو دیکھ کر کہا، جبکہ اپنی اس تعریف پر اسرا نے لب بھونج کر دیکھا تھا۔ رافع نایاب کی بات پر صحیح سے مسکرا بھی نہ پایا، وجہ اسرا کی سنجیدگی تھی۔ اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر وہاں اسرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور نایاب کو بھی باہر آنے کا اشارہ کرتی وہاں سے چلے گئی۔ نایاب اس کے آفس سے نکلنے پر خود بھی مسکرا کر سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ رافع نے اسرا کے جانے پر اس پر ایک متاثر کر نظر ڈالی تھی۔ اسرا کو ایک دم یاد آیا تھا کہ وہ رکشے والے کو باہر انتظار کرنے کا کہہ کر آئی تھی۔ جانے پر بیچارہ ان کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ نایاب کو تیز چلنے کا کہہ کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ زمل تم اس کے ساتھ بحث مت کیا کرو بیٹا، میں مانتی ہوں کہ وہ تھوڑا مزاج کا تیز ہے، مگر تم ہی خاموش ہو جایا کرو۔ رہی بات تمہاری ساس کی تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، تم بس عاطف کو شکایت کا موقع نہ دیا کرو، وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، تمہیں اور حنان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، زندگی گزارنے کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ رمیسہ بیگم نے اسے ہمیشہ کی طرح عاطف کی بیزاری پر شکایت کرنے پر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زمل نے کبھی ساحر اور حاشر سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مرد ہیں، جذباتی ہیں، ایک پل میں اس کے آنسوؤں کا حساب لینے اس کے گھر پہنچ جائیں گے، مگر وہ ماں کو ضرور ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے اپنے رشتے کے بارے میں بتاتی تھی، جس پر وہ اس سے ہی تاکید کرتی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ کوشش کریں سب کو خوش رکھنے کی۔ ماما ایک میرا خیال ہی تو نہیں رکھتے اب وہ، آپ کو پتہ ہے بقول ان کے اس رشتے میں اب صرف گزارا ہی بچا ہے، محبت تو کب کی ختم ہو گئی۔ مجھے ان کی دولت سے، اس عیش و آرام سے غرض نہیں ماما، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری نہیں دیکھی جاتی، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے عاطف کا رویہ میرے ساتھ اتنا بدل گیا ہے۔ زمل نے اپنی آنکھوں میں نمی چھپائی نہیں تھی، بلکہ ان آنسوں کو بہنے دیا تھا۔ اس کے رونے پر رمیسہ بیگم کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، اتنے مان سے اسرار صاحب نے اپنے دوست کے بارہا مانگنے پر وہاں رشتہ کیا تھا۔ زمل خاموش ہو جاؤ میری جان، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، بس تم صبر سے اس کا غصہ برداشت کر لیا کرو، دیکھنا وہ خود ہی تمہاری قدر کرے گا، تم اس کے بیٹے کی ماں ہو، وہ تم سے زیادہ دیر تک ناراض رہ ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، سمجھدار بیوی وہی ہوتی ہے جو ان سب باتوں کو اگنور کرے، نہ کہ وجہ بنا کر اپنا گھر خراب کرے، اور تم تو میری سب سے صابر اولاد ہو۔ رمیسہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ زمل نے اداسی سے سر جھکا لیا، جانے اس کے رشتے کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ماما میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، مگر تب بہت تکلیف ہوتی ہے جب وہ مجھے بغیر کسی قصور کے غیر ذمہ داری کا طعنہ دیتے ہیں، میری ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات نکال کر مجھ پر تنقید کرنے لگتے ہیں، ان کے لہجے سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں بہت بری ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، ان کے لہجے میں اپنے لیے بیزاریت نفرت دے کر مجھے اپنا آپ قصوروار لگتا ہے۔ ماں کے علاوہ تو اس کے پاس اپنے اندر کا غم، اپنی تکلیف شیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے رمیسہ بیگم کو بتاتے ہوئے ایک پل کے لیے یہ بھول جاتی تھی کہ اس کی باتیں ان کے دل پر کیا اثر کرتی ہوں گی، جن کی نازو پلی بیٹی دن رات اپنے سسرال میں پریشان رہتی تھی۔ ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ زمل کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، بس درد تھا، اپنی کیفیت بتاتے ہوئے اس کا لہجہ غمگین تھا۔
اللہ تمہیں تمہارے صبر کا پھل ضرور دے گا زمل، انشاءاللہ اللہ بہت جلد تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں سے نوازے گا۔ رمیسا بیگم نے اس کی بات سے امڑ آتے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے زمل کو اپنے سینے میں بھونجتے ہوئے کہا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ زمل کے چہرے پر ایک واضح اداسی دیکھتی آ رہی تھی۔ زمل اور رمیسا بیگم دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ انہیں حاشر کے آفس سے آنے کا علم ہی نہیں ہوا تھا۔ زمل کی ایک ایک بات وہ سن چکا تھا، اسے عاطف پر نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ وہ صرف اس کا حنان کا باپ ہونے کی وجہ سے لحاظ کرتے تھے، ورنہ جس طرح کا رویہ اس نے پچھلے 2 سالوں سے اپنا رکھا تھا وہ اگنور کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ زمل کے آنسو اسے بے چین کر گئے تھے۔ اس نے شادی سے پہلے کبھی زمل کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ اسرار صاحب کی تو وہ لاڈلی تھی، جبکہ شادی کے 3 سالوں بعد زمل کے چہرے کی اداسی، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کے اندر کی تکلیف بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ حاشر نے اسی پر اللہ سے اس کے سارے دکھ دور کرنے کی دعا کی تھی۔ وہ زمل کے ہر حال سے واقف تھا، مگر کبھی اس بات کا زمل کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے ایک سانس خارج کرتا مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا تھا اور باواضح بلند سلام کر کے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ایک تو تم نے اور ساحر بھائی نے الگ ماں صاحب پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میں چھوٹا ہوں، مگر میرا بھی اتنا ہی حق ہے اپنی ماں پر۔ اب ذرا پیچھے ہٹو گی تاکہ میں بھی اپنی جنت سے لپٹ سکوں۔ حاشر نے اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے رمیسا بیگم کے سینے سے لگی زمل کو دیکھ کر کہا اور پھر اسے پیچھے ہونے کا اشارہ کرتا خود رمیسا بیگم کے گرد بازو حائل کرتا ان سے لپٹ گیا۔ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا، جبکہ شکل سے وہ سنجیدہ معلوم ہوتا تھا۔ رمیسا بیگم سے زمل کے چڑھانے پر مسکرائی تھی۔ مسکرائی تو زمل بھی تھی، مگر جلد ہی اپنی مسکراہٹ چھپا گئی تھی، جبکہ اس نے اپنی آنکھیں فوراً صاف کی تھی۔ حاشر کی غیر سنجیدہ باتیں اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ حاشر تم نے کسی دن جل جل کر کالا ہو جانا ہے، پھر تو سب تمہیں دیکھ کر یہی کہیں گے کہ تم ہمارے بھائی لگتے ہی نہیں ہو۔ زمل نے رمیسا بیگم سے علیحدہ ہو کر اس کی بیچارگی سے بنی ہوئی شکل کو دیکھ کر کہا، جبکہ اس نے اس کی گندمی رنگت پر اسے چھیڑا تھا۔ وہ ظاہر دونوں جڑوا تھے، دونوں کی رنگت صاف، بال اور آنکھیں سنہری تھے، جبکہ حاشر ان سے مختلف تھا۔ دیکھ لیں ماں صاحب، یہ پھر اپنی گوری رنگت پر اترا رہی ہے۔ حاشر کا انداز شکایت لگانے والا تھا۔ زمل کو اپنی باتوں میں الجھا کر اسے اس کی پریشانیوں سے نکالنا حاشر کو خوب آتا تھا۔ میں کب اترائی، میں تو تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ مجھ سے اور ساحر سے کم چلا کرو۔ زمل نے شانے چکاتے ہوئے کہا، ویسے تو وہ ایک بچی کی ماں تھی، مگر وہ اتنی میچور نہ تھی۔ اپنے بھائیوں کے ذرا سے لاڈ اٹھانے پر، پیار کرنے پر وہ واپس پرانی زمل بن جاتی تھی۔ خبردار زمل، تم نے میرے بیٹے کو کچھ کہا، اتنا پیارا بیٹا ہے میرا۔ زمل کی بات پر رمیسا بیگم نے حاشر کی سائڈ لیتے ہوئے کہا اور اس کی پیشانی چومی۔ حاشر تو پھولے نہیں سما رہا تھا، اس نے جتاتی آنکھوں سے زمل کو دیکھا، جس پر زمل نے تیوری چڑھائی۔ ماں صاحب آج لنچ کرنے کا بالکل ٹائم نہیں ملا، اچھا سا کھانا ہی کھلا دیں اپنے شہزادے کو۔ حاشر نے ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے بھولی صورت بنا کر کہا۔ وہ آفس میں ایک سنجیدہ بزنس مین تھا، جبکہ گھر آ کر وہ تو رمیسا بیگم کے سامنے بالکل بچہ بن جاتا تھا، چھوٹا بھی تو تھا نا۔ اس پر تضاد اس کا پیار سے لاڈ سے ماں صاحب کہنا، رمیسا بیگم نہال ہی ہو جاتی تھی اس کے انداز پر۔ ساحر اور زمل کو بھی اس کی حرکتوں پر بہت پیار آتا تھا۔ کیوں نہیں، ابھی لگواتی ہوں، تم فریش ہو کر آؤ، رمیسا بیگم مسکرا کر کہتی جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زمل نے ایک اداس نظر اپنے موبائل پر ڈالی جہاں پر عاطف کی کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ وہ کل سے یہاں تھی، اس نے ایک میسج تک نہیں کیا تھا۔ میرا الو کہاں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا۔ حاشر تو حنان کے کوئی 100 نام رکھتا تھا، جبکہ اس نام پر زمل چڑھتی تھی، اس لیے وہ بار بار اسے اس کے سامنے دہراتا تھا۔ خبردار، جو میرے بیٹے کا نام بگاڑا تم نے، بڑی مشکل سے سلایا ہے میں نے اسے، زمل نے پہلی بار اسے وارننگ دیتے ہوئے کہی اور پھر اپنے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے سونے کی اطلاع دی۔ بڑی آئی میرا بیٹا، سگا چھوٹا ماموں ہوں میں اس کا، ابھی جا کر اٹھاتا ہوں میں اسے، صبح بھی نہیں ملا تھا میں اس سے۔ حاشر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، حاشی پلیز، تم نے کل اسے کرکٹ کھیلنے کے لیے کہا تھا نا، تو آج جب وہ دوپہر کو سو کر اٹھا تو اس کے سر پر کرکٹ کھیلنے کا بھوت سوار تھا۔ بیچاری فاحہ کی شامت آئی، 2 گھنٹے باہر کی راج میں اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتی رہی، اتنی گرمی تھی وہاں، پھر فٹ بال کھیلنے کی ضد کرنے لگا، خوب پسینے سے بھیگ کر، پھر اسے ماں کی یاد آئی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے نہلا کر کھانا کھلا کر سلایا ہے، اب 2 گھنٹے سے پہلے اسے مت جگانا ورنہ میرا سر کھائے گا۔ زمل نے گویا اس کے پورے دن کی رداعت سنا ہی ڈالی تھی۔ فاحہ یہاں کام کرتی ملازمہ کی بیٹی تھی، جو کہ اپنے اسکول کے بعد یہاں جاتی تھی اور پھر شام کو اپنی ماں کے ساتھ گھر واپس جایا کرتی تھی۔ حنان کی باتیں سن کر حاشر خوب محظوظ ہوا تھا۔ تمہارا کوئی سر نہیں کھائے گا، میں خود ہی سنبھال لوں گا اپنے یار کو، میں بس فریش ہو کر آ رہا ہوں، اس کے بعد اسے بھی سونے کی اجازت نہیں۔ حاشر اسے خبردار کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زمل نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا تھا۔ مجال تھا کہ اسے دونوں ماموں اس کی سن لیتے۔ رات کو 2 بجے تک وہ ساحر کے کمرے میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر صبح 4 بجے جا کر سویا تھا، جس کی وجہ سے صبح حاشر اس سے نہیں ملا تھا اور اب حاشر اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ حنان کی وجہ سے زمل کا اپنے سونے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، جس وقت حنان سوتا وہ بھی تھوڑی بہت نیند پوری کر لیتی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب حنان کے رونے کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا وہ جاگ چکا تھا۔ زمل اس کی آواز سنتی پیروں میں چپل اڑتی کمرے کی طرف بڑھی۔ لا زوال خواہشوں کی واحد آس ہوں میں، لامتناہی حسرتوں کا یکتا سہارا ہوں میں، امیدیں بہار سے رکھ لوں اتنی ارزاں نہیں، امیدیں بہار سے رکھ لوں اتنی ارزاں نہیں، لا حاصل خوابوں کی تنہا تعبیر ہوں میں۔ کیا بات ہے اسرا، آج آپ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہیں، گھر میں سب خیریت تو ہے؟ ہاسٹل وارڈن نے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ وہ گھر بات کرنے کے لیے وارڈن کے آفس آئی تھی اور یہاں آ کر ہاسٹل وارڈن کے آفس میں PTCL کے نمبر سے کال کی تھی۔ عالم صاحب نے کال اٹھاتے ہی اس کے نمبر بند ہونے کی شکایت کی تھی، جس پر اس نے جھوٹ بول دیا کہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔
پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں رہا تھا، جس کے باعث وہ اب PTCL سے انہیں کال کر رہی تھی۔ عالم صاحب اور فاطمہ سے 10 منٹ بات کرنے کے بعد وہ فون رکھ چکی تھی۔ فون رکھ کر وہ واپس اپنے روم میں جانے لگی جب میڈم ماریا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے روکا تھا۔ اسرا ان کی بات سے مبہم سا مسکرائی تھی اور پھر انہیں اپنے ساتھ ہوئے آج کے واقعے کے بارے میں بتایا، جس پر انہوں نے افسوس کے ساتھ ساتھ فکر مندی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے، اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی، جس پر اسرا نے مطمئن کرتی جانے لگے جب اس کی نظر کھڑکی کے لہراتے پردوں پر پڑی۔ آفس میں بائیں جانب بنی دیوار کی کھڑکی پچھلے گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ رات کو موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ بلڈنگ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت سبھی لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تھیں۔ اسرا کا دل آج ہوئے واقعہ اور اس SSP کے ساتھ بحث کے بعد بہت بوجھل تھا اور اس کا علاج صرف ایک ہی تھا، خود کلامی، تنہائی۔ وہ کچھ سوچ کر میڈم ماریا سے گویا ہوئی۔ میڈم اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر باہر بیٹھ جاؤں، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اسرا نے زیادہ طلب نظروں سے میڈم ماریا سے پوچھا، جو کہ درمیانی عمر کی صحت مند خاتون تھی۔ پورے ہاسٹل کی لڑکیوں پر ان کا رعب تھا۔ اس وقت اسرا کیا ہوا بچے، زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ انہوں نے متفکری سے پوچھا۔ یہاں موجود اسٹاف اسرا سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ وہ بہت مؤدب تھی۔ اس نے کبھی یہاں کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ یہاں کام کرنے والے عام سے عام ملازم کی بھی اسرا بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے کبھی خود سے بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کا اسٹاف اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اپنی یونی کے ٹاپر تھی۔ یونی میں ہوتے ہر فنکشن میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ اس کی قابلیت کی وجہ سے اس کے ٹیچرز کی زبان پر بھی ہمہ وقت اس کا نام رہتا تھا۔ نو میم، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے پرمیشن دے دیں، اسرا نے ملتجی سے لہجے میں کہا۔ میڈم ماریا نے اسے کبھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی اداسی دیکھتی ہوئی سر اس بات میں ہلاتی، ٹیبل پر چابی رکھتی ہاسٹل کا چکر لگانے چلے گئی اور اسرا بہت بے چینی سے چابی ٹیبل سے اٹھا کر کمرے کے ایک طرف موجود دروازے کا لاک کھولتے ہوئے دروازہ کھول کر پچھلی طرف بنے گارڈن میں آئی۔ یہ گارڈن وارڈن کے روم کی پچھلی طرف تھا جس کے آگے مین گیٹ واضح نظر آتا تھا۔ اسرا آفس کا دروازہ بند کر کے قدم قدم چلتی باغ کے وسط میں آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس کا استقبال کیا تھا۔ اسرا نے ایک لمبا سانس اپنے اندر کھینچا تھا اور کچھ سیکنڈ کے بعد اسے خارج کیا۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا، جانے کیا بات اسے اندر ہی اندر تنگ کر رہی تھی۔ وہ وہاں پڑے بینچ پر خاموشی سے بیٹھ گئی اور دونوں پاؤں اوپر کر کے آسمان پر موجود بادلوں کو دیکھنے لگی۔ آج پھر موسم برسنے کی تیاری میں تھا، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ یا اللہ، میری برداشت کو وسعت دے۔ اسرا نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بھونج کر گویا اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو ضبط کرنا چاہا۔ اس پولیس والے کی بات مجھے کیوں سکون سے سانس نہیں لینے دے رہی؟ اسرا نے آسمان کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز سے بولنا شروع کیا۔ آپ ہی بتائیں میں نے کون سی بدتمیزی کی تھی جس پر اس آفیسر نے میری تربیت پر انگلی اٹھائی؟ یہ بات اسرا سے کسی طور برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نقصان کو لے کر بھی پریشان تھی، جبکہ یہ بات تو ذہن کے پردے پر جیسے چپک گئی تھی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کا ناحق دل نہیں دکھایا، میں نے کبھی کسی کی کردار کشی نہیں کی، مگر آپ تو جانتے ہیں نا اللہ پاک کہ یہ پولیس والے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کرتے۔ ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ بابا کی دکان پر چوری ہوئی تھی تو تب ان پولیس والوں نے کیا کیا تھا؟ بجائے چور کو ڈھونڈنے کے انہوں نے بابا سے 1 لاکھ مانگا تھا چائے پانی کے نام پر، اور پھر بھی آج تک اس چور کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور آپ کو تو یاد ہے نا جب حازم بھائی کی اس لڑکے سے لڑائی ہوئی تھی تب بھی ساری غلطی اس لڑکے کی تھی، مگر انہی پولیس والوں نے تایا ابا سے 50,000 لے کر حازم بھائی کو رہا کیا تھا۔ کیا حقیقت بیان کرنا غلط ہے؟ میں نے بھی تو یہی کیا۔ وہ لوگ ہمیں جان بوجھ کر خوار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے تو سب دیکھا تھا نا، میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ کھوٹ دھوکہ ان کے اپنے کام میں ہے، ان کی نیت میں ہے، اپنے فرائض سے صحیح طرح سے وہ لوگ انجام نہیں دیتے، اور وہ پولیس والا باتیں مجھے سنا رہا تھا جبکہ اسے رشوت لیتے تو اس دن میں نے خود دیکھا تھا کیسے لوگ اتنی آسانی سے خود اپنے جرم سے بریلزمہ ہو کر سارا قصور کسی دوسرے کا نکال دیتے ہیں۔ میرا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی اور میرے ماں باپ نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ حق بات کہنا اگر بدتمیزی ہے تو ہاں میں ہوں بدتمیز، میں تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دوں گی چاہے لوگ مجھے جو مرضی کہیں۔ اس نے جیسے اپنے اندر کی پریشانی جھٹک کر مجھ سے مرادہ کر لیا تھا۔ اس کے دل کا بوجھ کم ہو گیا تھا، سانس لینے میں آسانی آ گئی۔ ایک بات اور، اللہ پاک اس پولیس والے سے دوبارہ میرا کبھی واسطہ نہ پڑے، ورنہ میں اسے اس کی بات کا جواب دیے بغیر نہیں لوٹوں گی۔ آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے تھے۔ اس نے آج تک پولیس کا بے ایمان 2 نمبر منافق روپ ہی دیکھا تھا۔ اس نے کبھی پولیس کے در سے کسی مظلوم کو انصاف ملتے نہیں دیکھا تھا، کبھی پولیس کو ایمانداری سے کسی مظلوم کا ساتھ دیتے اس کے لیے لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سبھی اپنے بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ اس ڈپارٹمنٹ سے اسے نفرت سی تھی، جو کہ بقول اسرا کے ان کے معاشرے کے بگاڑ میں سب سے آگے تھے۔ وہ مسلسل بولتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ وہ اللہ کو اپنے آج سے گزرے ہوئے دن کا حساب دے رہی تھی، اسے بتا رہی تھی جو سب جانتا تھا، جو دل میں آئے پہلے خیال تک سے واقف تھا۔ وہ ہماری ہر نیت سے واقف ہوتا ہے، جو نہ چاہے تو ہم تو چاہ بھی نہیں سکتے۔ وہ اسے بتا رہی تھی جو ہر پل ہمارے شہرک سے زیادہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ دراصل اسرا ڈرتی تھی اللہ کی ناراضگی سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو اسے اللہ کے سامنے شرمندہ کرے۔ کہیں نہ کہیں سحر کے جملوں نے اسے اپنی ذات تک کو جانچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنا تجزیہ کر رہی تھی اور یہ صرف اس کے لیے تنہائی میں ہی ممکن تھا۔ اس کی روم میٹ ہوتی تھی اور اسرا کبھی کسی کے سامنے نہیں روتی تھی۔ وہ اب بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، دل کے بوجھ، دکھ، درد سب بٹ گئے تھے، روح ہلکی ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا کر ایک نظر آسمان کو دیکھتی جیسے اللہ سے اپنے دل کی بے چینی دور کرنے پر شکر گزار تھی۔
اب اسے نیند آ رہی تھی، وہ پرسکون سے اندر کی طرف واپس بڑھ گئی۔ کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو سونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر کے سوتے ہیں، اسے منا کر سوتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ علیشا سے؟ مجھے وہ بالکل بھی نہیں پسند۔ ان کی بات سن کر حازم بگڑے تیوروں سے گویا ہوا تھا۔ وہ لنچ کرنے دکان سے گھر آیا تھا جب تائی جان نے اسے علیشا اور اس کے رشتے کی بات کی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا۔ عالم صاحب محلے میں ہوئی فوتگی پر گئے ہوئے تھے۔ فاطمہ سدرا تائی کے ساتھ گروسری کا سامان خریدنے گئی تھی۔ ندا اور وریشا کالج گئی ہوئی تھی۔ علیشا کل ہی سے اپنے ماموں کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی، اس لیے بڑی تائی نے موقع دیکھتے ہوئے اس سے بات کرنے کا سوچا، جبکہ سدرا اور سبحان تو پہلے ہی آس دلا چکی تھی۔ دیکھ حازم، میرا منہ مت کھلوا، کیا کمی ہے علیشا میں؟ بڑوں کا احترام کرتی ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، اور کیا چاہیے؟ مجال ہے جس بچی نے آگے سے کبھی پلٹ کر مجھے یا سدرا کو کوئی جواب دیا ہو؟ سب سے بڑی بات ہمارے اپنے خاندان کی ہے، دیکھی بھالی لڑکی ہے۔ بڑی تائی نے پہلی بات اسے وارننگ دیتے ہوئے کہی، جبکہ دوسری بات انہوں نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا تاکہ بات بگڑے نہ۔ امی دیکھیں، میری بات سنیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی میں تب آپ کو بتا دوں گا۔ حازم نے بات ختم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ کیوں نہیں کرنی تو نے شادی؟ میں سب سمجھتی ہوں حازم، جو تم چاہتے ہو نا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بڑی تائی کا موڈ بگڑا تھا۔ اس کی بات سن کر انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ پیشانی پر تیوریاں نمایاں تھیں۔ کیوں؟ کیا قباحت ہے اس میں؟ اسرا بھی تو اسی خاندان کی ہے، اس کے بارے میں سوچنے میں کیا برائی ہے؟ حازم نے آنکھ مچولی کا کھیل ختم کرتے ہوئے صاف صاف بات کی۔ کیا کہا تو نے؟ خبردار اگر اس کا نام بھی لیا، برائی نہیں برائیاں ہیں اس میں، گز بھر تو لمبی زبان ہے اس کی۔ تمہیں نظر نہیں آتا کیسے وہ تمہاری ماں کو پٹر پٹر جواب دیتی ہے؟ سوائے اس کے ایک اچھی شکل کے ہزار خامیاں ہیں اس میں، وہ میری بہو کبھی نہیں بنے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی تائی تو اس کے منہ سے واضح اسرا کا نام سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، چہرے پر ناگواری ہی ناگواری تھی۔ کھا جانے والی نظروں سے حازم کو دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔ آپ لوگ زیادتی کرتے ہیں تو وہ بولتی ہے، میں نے اسے آج تک کبھی کسی سے فضول میں الجھتے نہیں دیکھا، اور ویسے بھی اپنے حق کے لیے بولنے کا حق سب کو ہوتا ہے، اور اسے بھی ہے جسے آپ اس کی بدزبانی کا نام دیتی آئی ہیں۔ حازم کا لہجہ سپاٹ تھا، اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ بڑی تائی تو اسے اسرا کی حمایت میں بولتے دیکھ نفی میں سر ہلاتی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حازم، تو اپنی ماں کو غلط کہہ رہا ہے، اس چٹانگ بھر کی لڑکی کی گوری رنگت پر مر رہا ہے تو فتنہ ہے وہ پوری، ایسی لڑکیاں گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ آج تو تجھے میں غلط لگ رہی ہوں نا، مگر تو دیکھنا آج نہیں تو کل اس کے کارنامے پوری دنیا دیکھے گی۔ اور میری ایک بات اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ تیری شادی تو صرف علیشا سے ہوگی، اس اسرا کا بھوت اپنے سر سے اتار دے۔ بڑی تائی نے تنفر سے اسرا کو سوچتے ہوئے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، امی بولنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ کس کے بارے میں کیا بول رہی ہیں آپ کی، اس سے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اسے اپنے تک ہی رکھیں، اور میری بھی ایک بات سن لیں آپ، اگر میں شادی کروں گا تو صرف اسرا سے کروں گا، ورنہ میری شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ حازم بھی ان کی بات سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا مضبوط لہجے میں کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ ان کا اسرا کے بارے میں یوں بولنا حازم کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ بڑی تائی تو اسے اسرا کی حمایت میں بولتے دیکھ کر کلس کر رہ گئی تھی۔ وہ غصے سے اسے واضح دیتی رہی، مگر وہ جا چکا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ حازم نے ڈٹ کر اپنی ماں کا جواب دیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ان کے غصے ہونے پر بے بسی سے بات ختم کر دیتا تھا۔ اللہ پوچھے اسرا، تجھے پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے میرے بچے پر، جو وہ اپنی ماں کو اپنا فیصلہ سنا کر گیا ہے؟ ارے اس نے تو مجھے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، اور آج اس اسرا کی وجہ سے مجھے کیسے اکڑ کر کہہ کر گیا ہے کہ اسرا سے ہی شادی کروں گا، چھوڑوں گی نہیں میں تجھے اسرا۔ بڑی تائی کو حازم کا حتمی انداز کسی طور پر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اضطراب سے دائیں بائیں چکر کاٹتے ہوئے اسرا کو کوس رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بغاوت اسی کی سکھائی ہوئی تھی، جو کہ وہ اس سب سے لا علم تھی۔ تو تم باز نہیں آؤ گے، مجھ سے دشمنی تمہیں بہت بھاری پڑے گی۔ میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میرے راستے میں مت آؤ، ورنہ تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اپنے موبائل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے منظور وارث شاہ نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم سے دوستی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، مگر میں تمہارے کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا۔ جس دن میرے ہاتھ تمہارا کوئی ثبوت لگ گیا اس دن اس کھلی فضا میں تمہارا آخری سانس ہوگا۔ ڈاکٹر یاسر درانی نے بغیر اس کی دھمکیوں کو خاطر میں لائے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، اچھا تو تم مجھے بنساؤ گے؟ منظور وارث شاہ کے لہجے میں تکبر تھا۔ برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے شاہ صاحب، میں تو اس برائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنے غلط انتخاب کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یاسر کاظمی کے لہجے میں افسوس تھا، جبکہ ان کی بات پر دوسری طرف وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، خیال رکھنا کہیں اس برائی کو ختم کرتے ہوئے تم خود ہی نہ ختم ہو جاؤ، کیونکہ برائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے ختم کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنی بات باور کروانے والے انداز میں کہتے انہوں نے کال کاٹ دی۔ چہرے پر انتہا کا جلال تھا۔ سر اب کیا کریں گے؟ یہ پروفیسر آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ اس کی سیکرٹری نے اس کی کال پر ہوئی ساری گفتگو سننے کے بعد پریشانی سے کہا، وہ سب کچھ جانتا ہے مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس لیے فی الحال کچھ نہیں کر سکتا۔ سگار سلگاتے ہوئے اس نے پریشانی پر سر جھٹکا تھا، اور اگر اس نے ثبوت ڈھونڈ لیے تو پھر؟ سیکرٹری نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے جیسے اس کے ارادے جاننے چاہے تھے، تو پھر اس کا بھی وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے والوں کا ہوا ہے، جو کوئی بھی میرے کام ٹانگ اڑائے گا اس دنیا میں اپنی زندگی خود تنگ کرے گا،
उस पर नज़र रखो, मुझे उसके हर लम्हे की खबर चाहिए। पता नहीं किन कुत्तों से दोस्ती कर ली थी मैंने, जो अब मुझे ही काटने को दौड़ रहे हैं। मंजूर बारिश शाह ने सगार का गहरा कश लगाते हुए नफरत से कहा, जबकि उसका सेक्रेटरी उसकी बात का वाज़ेह मतलब समझता हुआ पुरसुकून सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाकर निकल गया। उसके पीछे बगैर खिड़की के इस कमरे में चारों ओर सगार का धुआं फैलता जा रहा था, और वो उसे लबों से लगाते हुए खुद को पुरसुकून महसूस करते हुए किसी गहरी सोच में मुब्तला हो गए। क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं, जबकि घड़ी की सुइयां तो अभी सिर्फ 11 बजा रही हैं। साहर ने उसके आगे आकर खड़े होते हुए उसे मुखातिब करते हुए कहा। जिमल ने उसे देखकर अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दी। उसके चेहरे की उदासी साहर से कभी छुपी नहीं रह सकती थी। नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, आजकल मसरूफियत कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? ममा बता रही थी काफ़ी लेट आते हो तुम, सुबह भी जल्दी चले जाते हो, अपनी सेहत ख़राब करनी है इतना काम करके। जिमल ने हवा से उड़ते अपने चेहरे पर आते बाल कान के पीछे डसते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त टेरेस पर मौजूद थे। हनान हाशिर के साथ बाहर गया हुआ था और रुमैसा बेगम अपनी आदत के मुताबिक इस वक्त तक सोने के लिए लेट गई थी। वो तब तक नहीं सोती थी जब तक साहर घर ना आ जाता। आज वो वक्त पर घर आ गया था तो रुमैसा बेगम सुकून से अपने वक्त पर सोने के लिए कमरे में चली गई। जिमल पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ी मुसलसल आतिफ को कॉल कर रही थी, जिसका नंबर बिजी जा रहा था। इसे यहाँ आए 3 दिन गुजर चुके थे और उसने उसके एक मैसेज तक का जवाब नहीं दिया था। उसकी लापरवाही पर जिमल को अपना आप बोझ लगता था उसकी ज़िंदगी में, मगर वो सिवाय सब्र के कुछ कर भी नहीं सकती थी। उस सब्र पर जहनी अजियत बहुत थी जो कि उसके चेहरे की मुरझाहट से झलकती थी। मेरी तो हमेशा से यही रूटीन रही है, फारिग रहने की आदत नहीं मुझे, ये तुम अच्छे से जानती हो। साहर ने उसकी बात बदलने पर उसे देखकर कहा, जो हमेशा उसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस करके उससे नज़रें चुरा लेती थी। थकते नहीं हो साहिर इतनी टफ रूटीन से? अगर तुम सारा वक्त अपनी जॉब को दोगे तो अपना घर कब बसाओगे? अपनी शादी को तो तुमने मसला कश्मीर बना लिया है, अब बस कर लो। जिमल ने आखिरी बात फरमाइश के से अंदाज पर कही, जबकि अपनी बात पर उसने बड़े गौर से उसके चेहरे पर उभरती मासूम से मुस्कुराहट देखी थी। रफ से ब्लैक ट्राउज़र पर स्किन शर्ट में मलबूस सुनहरी गलेन बाल जो कि हवा के चले से बेतरतीबी से उसकी पेशानी पर बिखरे उसकी तरफ मतवजा कर रहे थे। सुनहरी आंखों की चमक में एकदम था। अपने मजबूत बाजुओं पर दबाव डाले वो ग्रिल पर हाथ रखे उसके साथ खड़ा था। उसकी शख्सियत की वजाहत दूसरों को उसका सीर करने के लिए काफ़ी थी। दूसरा, उसकी संजीदगी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हैंडसमनेस में इजाफे का बाइस थी। वो बहुत फ्रेश दिखाई देता था, जबकि अपना आज का सारा दिन वो पुलिस स्टेशन में गुजार कर रात को घर लौटा था। अपने शौक़ से कोई नहीं थकता जिमल, मेरी जॉब मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, इससे मैं कभी बेजार हो ही नहीं सकता। साहर ने उसकी दूसरी बात हमेशा की तरह गोल की थी। उसकी ज़िंदगी में किसी दूसरे की मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। जो रिश्ते उसके पास थे वो सिर्फ उनके लिए जीना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था कि उसका नसीब भी किसी के साथ जुड़ा था जो कि आज नहीं तो कल उसके रूबरू लाने वाला था। और शादी ये कब करोगे? मेरी ही सुन लो साहर, तुम्हारा दिल नहीं करता तुम्हारा भी हनान की तरह प्यारा सा बेटा हो, एक बीवी हो जो तुम्हारा इंतज़ार करे, तुम्हारा ख्याल रखे? मम्मा को भी बहू मिल जाएगी तो उनकी तुमसे शिकायतें कम हो जाएंगी। जिमल ने प्यार से उसकी बाजू पकड़ते हुए अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश की। रुमैसा बेगम तो वो हर बार अपनी बातों में उलझा कर उनसे वक्त ले लेता था। उसे इतना संजीदा देकर साहर को उसे टालना थोड़ा मुश्किल लगा। कम ऑन जिमल, मेरी रूटीन बहुत टफ है, मैं ख्वामखा किसी दूसरे को अपने साथ नहीं मान सकता, और वैसे भी हनान भी तो मेरा ही बेटा है। मुझे अपनी ज़िंदगी में मज़ीद नए रिश्तों की ज़रूरत नहीं, जितने अल्लाह ने मुझे सौंपे हैं मैं बस उनकी हिफाजत करना चाहता हूँ। साहर ने बड़े मुहताज अंदाज में उसकी बात को जवाब दिया था। अंदाज इतना हल्का फुल्का था जैसे कोई आम सी बात हो, जैसे वो किसी और की ज़िंदगी की बात कर रहा हो। जिमल ने उसकी बात से बेयकीनी से उसे देखा था। और इन सब में तुम्हारे अपने हिस्से की खुशियाँ कहाँ हैं साहिर? तुम कैसे अपने बारे में अकेले ही इतना बड़ा फैसला ले सकते हो? जिमल का अंदाज नाखुश था। अपने बाबा के जाने के बाद उसने उसे रात दिन काम करते देखा था। उसने कभी हाशिर और रुमैसा बेगम को असरार साहब की कमी महसूस नहीं होने दी थी। असरार साहब के जाने के बाद वो बुरी तरह टूटा था, जिसका अंदाज़ा जिमल को था, मगर वो तनहा डट कर अपनी फैमिली के लिए खड़ा हुआ था। उसने कभी इन्हें असरार साहब की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो अपने हिस्से की सारी जिम्मेदारियों से एक पल भी गाफिल नहीं हुआ था। वो अंदर से अकेला रह गया था, मगर वो नहीं जानती थी कि सबको खुश रखते हुए वो अंदर से इतना तनहा हो जाएगा कि उसके अंदर अपने हिस्से की खुशियाँ जीने की ख्वाहिश ही मादूम हो जाए। इतनी सीरियस क्यों हो रही हो जिमल? मेरी खुशियाँ तो तुम सबके साथ ही जुड़ी। साहर ने उसके अपने लिए परेशान होने पर चेहरे पर लापरवाही के तासर लाते हुए कहा। अपने लिए उसे कभी परेशान नहीं देख सकता था। तो फिर ठीक है, शादी भी हमारे लिए ही कर लो, हम खुद ही संभाल लेंगे तुम्हारी बीवी। जिमल ने उसकी बात से जल्दी से कहा था। उसकी बच्चों बात पर साहर को न चाहते हुए भी हंसी आई थी। उसके लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आकर ठहरी थी। तुमने तो यहाँ कुछ दिन रहकर अपने घर चले जाना है, तो फिर बाद में वो जो यहाँ का सुकून बर्बाद करेगी उसका क्या? मुझे अपने घर का सुकून बहुत अजीज़ है, साहर ने बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा। जिमल का मुंह खुला था उसकी बात पर। फिर तो मैं दुआ करूँगी कि तुम्हें बहुत जल्द किसी से मोहब्बत हो जाए साहिर। मोहब्बत किसी भी तरह के उज़र को नहीं मानती, ये इसबाब खुद बनाती है। जब मोहब्बत दिल में क़याम कर ले तो सारी वजूहात खुद ब खुद दम तोड़ जाती हैं। जिमल ने उसकी बात से संजीदगी से उसकी वजाहत को देखते हुए कहा। वो उसे मुकम्मल खुश देखना चाहती थी। उसका लहजा दुआइया था। क्यों बददुआएं दे रही हो जिमल? मेरे नज़दीक मोहब्बत सिर्फ बेसुकूनी फ़राक का नाम है, और मुझे अपना सुकून बहुत अजीज़ है, इसलिए ये ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल नहीं। सहर का अंदाज़ गैर संजीदा सा था। वो मोहब्बत को बेसुकूनी का नाम देकर उससे मिलने वाली राहत को फरामोश कर गया था। सहर ने अपने बाबा से बेतहाशा मोहब्बत की थी। वो उसे छोड़ गए थे जिससे वो आज तक बेसुकून था।
اس کے قلب کو وہ سکون میسر نہیں تھا جو ان سے کلام کر کے گفتگو کر کے اسے حاصل ہوتا تھا۔ اسے تو محبت بے سکونی ہی لگنی تھی، کیونکہ وہ خود آج تک اس کیفیت کا شکار تھا۔ زمل نے ایک افسوس بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس کی بات کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔ اس کے عام سے لہجے میں چھپی اس کی اداسی کو زمل کے دل نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ اسرار صاحب کے علاوہ کسی سے اپنے دل کی باتیں نہیں کیا کرتا تھا۔ رمیسہ بیگم سے اسے محبت تھی، ان کا احترام اس کے ہر عمل سے جھلکتا تھا، مگر اپنے باپ سے وہ زیادہ اٹیچ تھا۔ زمل ابھی کوئی جواب دیتی جب گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہو کر پورچ میں رکی تھی اور حاشر حنان کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا۔ حنان کی گاڑی سے اترتے ہی نظر ٹیرس کی طرف اٹھی تھی اور ساحر کو دیکھ کر وہ خوشی سے آوازیں لگانے لگا تھا۔ ساحر نے اسے خود کو بلانے پر ہاتھ ہلا کر اسے خود نیچے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ حنان کو دیکھتے ہوئے وہ اسے بھی نیچے چلے گیا، جبکہ ساحر نے دل ہی دل میں اس وقت حنان کے داخل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، ورنہ زمل کے ارادے سے تو لگتا تھا کہ وہ اس سے ہاں کروا کر ہی چھوڑے گی۔ حنان کو سیدھا سیدھا ساحر کو آوازیں دیتا دیکھ کر زمل کا منہ بنا تھا۔ مطلب اس کا بیٹا جب سے یہاں آیا تھا اسے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ رات کو وہ ساحر کے پاس ہوتا اور دن کو حاشر کے پاس، اور ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے مجال ہے جو اسے ایک دفعہ بھی ماں کی یاد آتی ہو۔ زمل حنان کی آتے ہی ساحر کا فران ہونا بھی خوب سمجھتی تھی، اس لیے اس کی چالاکیوں پر وہ منہ بناتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ آج پھر اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈ چکی تھی، جو اللہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اتنی گرمی میں یونی کا چکر لگا کر نیاب کو تو گول گول چکر آنے لگے تھے۔ وہ اسے فون بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا موبائل اس کے پاس تھا۔ پورا ڈپارٹمنٹ خالی پڑا تھا اور اس لڑکی کا وہاں بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اسے مزید ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کرتی بلاک کے باہر چھاؤں میں بیٹھی سانس لینے لگی جب اسے سامنے سے اپنی کلاس فیلوز آتی دکھائی دی۔ وہ اسی کے پاس ہی آ رہی تھی۔ کیا ہوا، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اسرا سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ سمیہ نے اسے اکیلے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں یار، یہ اسرا پتہ نہیں کہاں ہے، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں اسے۔ نیاب نے اس کی بات کو نفی کرتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے 1 گھنٹہ پہلے اسے اولڈ لائبریری جاتے دیکھا تھا۔ نور نے گویا اس کی پریشانی ہی دور کر دی تھی۔ لائبریری کا سنتے ہی وہ دوبارہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کا شکریہ ادا کرتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ آج تو اس کتابی کیڑے کو جان سے ہی مار دوں گی۔ میری شکل پر پاگل لکھا ہے جو اسے یوں منہ اٹھا کر کبھی کہاں ڈھونڈ رہی ہوں تو کبھی کہاں، اوپر سے اتنی گرمی ہے، میرا رنگ کالا ہو گیا تو اچھا رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ نیاب نے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے لائبریری کی طرف جاتے ہوئے غصے سے سوچا۔ ایک تو اس لڑکی کو اپنے رنگ کی بہت فکر تھی جس کا وہ بہت خیال رکھتی تھی، وہ اپنے آپ کو لے کر بہت کانشیس تھی۔ وہ لائبریری میں داخل ہوئی تو گویا اس کا سر مزید چکرایا۔ ہر کوئی اپنی ذات کو فراموش کی کتابوں میں سر دیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ نیاب کو اتنے سارے کتابی کیڑے ایک ساتھ دے کر اکتاہٹ ہوئی۔ اسے تو اپنی کورس کی کتابیں پڑھنا عذاب لگتا تھا۔ وہ لائبریرین پر ایک مسکراتی نظر ڈالتی اندر داخل ہوئی، جس نے اس کے بیزار نظروں سے سب کو گھورنے پر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نیاب چلتی ہوئی آگے بڑھی اور اسرا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو کہ اسے یہاں تو بالکل نظر نہ آئی۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسرے فلور پر گئی۔ یہاں بھی اسٹوڈنٹس کا ایک سیلاب تھا۔ اس کے اوپر آنے پر سب نے محض ایک نظر اسے اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ نیاب متلاشی نظروں سے اسے ارد گرد دیکھتے ہوئے آگے بڑھی جب اسے ایک ریک کے پیچھے سے سیاہ آنچل نظر آیا۔ وہ اپنے شک کو یقین میں بدلتی آگے کی طرف بڑھی، جہاں وہ ریک سے آگے ایک کونے میں بیٹھی ایک ہاتھ پہ کتاب تھامے اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی حیرت سے اپنے لبوں میں دبائے اس دنیا میں تو بالکل موجود نہیں تھی۔ اسرا کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر شانے پر تھا۔ لمبی لمبی گھنگریالی لٹیں اس کے چہرے کے اطراف پر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ لائبریری میں لگے پنکھے سے اڑ کر بار بار اس کے چہرے سے ٹکراتی اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ کانوں میں یک نگ والے ہیرے کی ٹاپس پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ بادامی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس کے شہابی چہرے پر کئی رنگ تھے جو کہ یقیناً کتاب پڑھتے ہوئے اس کی سچویشن سے متعلق تھے۔ نیاب کا دل کیا اسے اس فلور سے دھکا ہی دے دے۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ 2 دن پہلے اس کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ نیاب خود پر ضبط کرتے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ زور سے اس کے شانے پر مارتی ہوئی آگے آ کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس وقت کسی کی مداخلت پر اسرا نے کھا جانے والی نظروں سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی ہوش ہے اسرا؟ میں اپنی پوری زندگی میں تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ تم لکھوا لو مجھ سے یہ بات۔ نیاب کا انداز ستا ہوا تھا۔ تو اب دیکھ لو، اسرا نے اس کی مداخلت سے چڑھتے ہوئے کہا۔ بیچاری کو اپنی کتاب بند کرنی پڑی تھی۔ تمہیں کوئی اندازہ ہے میں کب سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں؟ نیاب نے اسے اپنی خواری کے بارے میں بتانا چاہا۔ پہلے سیمسٹر سے؟ اسرا کا انداز کنفرم کرنے والا تھا۔ نیاب کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ ایک تو مجبوری وہ یہاں کھل کر اپنی قسمت پر ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک پل میں وہاں کی لائبریرین جلاد بن کر نازل ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ دونوں سرگوشے میں ایک دوسرے سے مخاطب تھیں۔ اسرا، میرے صبر کا مزید امتحان نہ لو، نیاب نے دانت کچکتا کر کہا تھا۔ اوکے، نہیں لیتی۔ یہ بتاؤ میرا بیبی اس وقت یونی میں کیا کر رہا ہے؟ ساری کلاسز تو ہو چکی، تم اب یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اسرا نے اسے جتاتے ہوئے کہا کہ اپنی سستی کی وجہ سے وہ آج پھر کلاسز چھوڑ چکی تھی۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں تم سے ملنے آ گئی۔ ایک تو ایکسائٹمنٹ میں مجھ سے رہا نہیں جاتا، اس لیے یہاں آ گئی۔ مجھے لگا تم بھی میری منتظر ہوگی، مگر نہیں، تم تو یہاں بوڑھی روحوں کی طرح اس کتاب میں گھسی ہوئی ہو۔ نیاب نے پہلی بات کو سوچ کر مسکراتے ہوئے کہی تھی، جبکہ دوسری بات اس نے اسرا کو دیکھ کر غصے سے کہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے شانے پر ایک ہاتھ بھی جڑ دیا تھا۔ اف، اس کا بھاری ہاتھ! اسرا نے باقاعدہ شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کے مارنے پر اپنا کندھا مسلا تھا۔
एक्साइटमेंट किस चीज़ की? कहीं तुम्हारी मंगनी तो नहीं हो गई और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं? अब ये मत कहना कि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। नायाब, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी की अहम दिन पर ना बुलाया। असरा ने उसकी बात से जल्दी से कहा, जबकि उसकी हैरत से ऊंची होती आवाज़ पर नायाब ने उसे आहिस्ता बोलने का इशारा किया था। इंशाल्लाह मंगनी भी होगी, तुम्हें तो सबसे पहले बुलाऊंगी, तुम्हारे बगैर थोड़ी ना कराऊंगी। या अल्लाह, मेरे दोस्त के दिल से निकली ये खालिस दुआ जल्दी से कबूल फरमा, आमीन। नायाब ने अपनी मंगनी के नाम पर खुशी से नहाल होते हुए कहा और साथ ही साथ अपने दुपट्टे का पल्लू सर पर लेते हुए दुआ के लिए हाथ उठाकर बाकायदा दुआ भी मांग ली। अगर ये बात नहीं है तो फिर किस चीज़ की एक्साइटमेंट? असरा ने उसकी हरकतें देखते हुए कंफ्यूज होकर पूछा। यार, अब तो मैं इस बंदी की फ़ैन हो गई हूँ। उसकी पर्सनैलिटी, उसका रोब, उसकी आंखें, बंदा मरे ना तो क्या करे। कैसे उसने तुम्हारी इतनी लंबी जुबान 1 मिनट में बंद करवा दी, वरना तुम किसी के काबू आती हो? मैं तो उससे बुरी तरह मुतासर हो चुकी हूँ, मुझे तो क्रश आ गया है उस पर। नायाब ने किसी को सोचते हुए मुस्कुराकर ख्वाब किसी कैफियत में कहा और साथ ही अपनी तरफ देखते असरा को भी जताने वाले अंदाज में माथे की तेवरी चढ़ाकर कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? समझ तो असरा भी गई थी, मगर चेहरे के जाविये जो बिगड़े थे देखने के काबिल थे। उसकी सतवा नाक और पल में गुस्सा उमड़ आया था। उसी ऑफिसर की जिसने तुम्हारी बोलती बंद करवाई थी। खबरदार, अब अगर उसे बेईमान कहा तुमने। उससे गुस्से से कुछ बोलने से पहले नायाब ने उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए कहा, मैं अब अपने क्रश के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। रुको, तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस देती हूँ। नायाब ने अपनी बात कहते हुए साथ ही अपने बैग से असरा का लाइट पिंक कलर का स्ट्रिप वाला पर्स निकाल कर दिया और साथ उसका मोबाइल। असरा एक पल के लिए अपनी चीजें देखकर हैरान हुई थी। नायाब ने उसकी चीजें उसकी तरफ बढ़ाई तो वह हैरत से उसके हाथ से लेते हुए अपना पर्स खोलकर देखने लगी। उसकी एक एक चीज उसमें मौजूद थी। असरा को शदीद हैरत में आ घेरा। उसने बेयकीनी से नायाब को देखा जिसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। क्या हुआ मेरी जान, मुंह क्यों खुला हुआ है? उसे बंद कर लो। ये सब उन्हीं बेईमान रिश्वतखोर पुलिस वालों ने 2 दिनों में ढूंढ कर दिया है। आज सुबह घर के नंबर पर कॉल आई थी कि आपकी चीजें बरामद हो गई हैं, चोर पकड़ा गया है। तो मैं डैड के साथ जाकर पुलिस स्टेशन से ये सब सामान लेकर आई। तुमने नासरा मेरा दिमाग भी खराब कर दिया था। तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचने लगी थी, मगर उन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते हुए मुजरिम को पकड़ा और 1 रुपया नहीं मांगा। नायाब तो उनकी शान में और भी कसीदे पढ़ रही थी, जबकि असरा के कानों में जैसे कुछ सरगोशी हुई थी। हर किसी के दिमाग का खनास दूर करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। उसके बाद आते ही असरा ने गोया अपना सर झटकते हुए उसकी बातों से फरार हासिल करना चाहा था। बस कर दो नायाब, ये एक आम सी बात है, बड़े बड़े केस तो इनसे सोल्व होते नहीं। ये भी हमने वहाँ इतना हंगामा किया था तो शायद वो लोग समझ गए होंगे कि हम बेजुबान नहीं। उनके रिश्वत के पैसे मांगने पर हम उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। इंसानों को परखना सीखो नायाब, ज़ाहरी खूबसूरती पर मरना छोड़ दो। असरा का अंदाज वही था। उसने कुछ लम्हों के लिए हैरान हुई थी कि अब भी उसकी सोच में कोई खास तब्दीली नहीं आई थी। वो बहुत कम लोगों से मुतासिर होती थी। फॉर गॉड सेक असरा, क्या बिगाड़ा है इन पुलिस वालों ने तुम्हारा जो तुम इनके नाम पर आग बगोला हो जाती हो, बल्कि सवारा ही है। उसने आखिरी बात उसके हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कही थी। तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है और अगर उन्होंने हमें हमारी चीज़ें ढूंढ कर दी हैं तो कोई एहसान नहीं किया। ये उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है, सैलरी मिलती है उन्हें इस काम की। असरा ने अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए अपना बैग उठाकर वहाँ से खड़े होते हुए स्पॉट चेहरे से कहा। मर कर भी वो इस पुलिस वाले की तारीफ नहीं करने वाली थी। हाउ रूड असरा, नायाब ने उसके सर्द महरी पर हैरत से कहा था। ऐसे ही हूँ मैं, इसलिए तो सबको जहर लगती हूँ। अपनी चीज़ें बैग में डालते हुए उसकी बात से उसने शानियाँ चुकाते हुए लापरवाही से कहा। नायाब ने उसकी बात से नफ़ी में सर हिलाया। उसका कुछ नहीं हो सकता था। फिलहाल तो इस वक्त मुझे जहर लग रही हो। नायाब ने भी फर्श से उठते हुए उसे घूर कर कहा। असरा उसके अंदाज पर मुस्कुराई थी। फिर वो दोनों एक साथ सीढ़ियाँ उतरने लगी। किताब वापस रैक में रखने के बाद असरा ने अपना स्विच ऑफ किया, मोबाइल ऑन किया तो धड़ाधड़ उसका इनबॉक्स मैसेजेस से भर गया। घर वालों के मैसेजेस थे, उसके अलावा हाजिम के भी काफ़ी मैसेजेस थे। असरा ने बेदिली से मोबाइल ऑफ करके वापस बैग में डाल दिया और उसके साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। एक बात तो बताओ, ये यूनी में क्या नया सोचा चल रहा है? रिमशा की पलटून क्या बकवास करती फिर रही है? तुम जानती हो इस बारे में? नायाब ने उसके साथ चलते हुए संजीदगी से उसे देखकर कहा, जिसके चेहरे पर पुरसोच असरात थे। जानती हूँ, अब इसी यूनी में पढ़ती हूँ, तो खबर जिसके लिए उड़ाई जा रही है उस तक तो पहुँचेगी ना। असरा ने आम से लहजे में कहा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कमीनी इस हद तक जा सकती है। वैसे ही इसके घर वाले हैं जो पता नहीं उसे रोकते हैं और ना ही कोई सवाल जवाब करते हैं, तभी ये हर जगह दनदनाती फिरती है। नायाब का बस चलता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। उसने गुस्से से रमशा को सोच कर कहा, वो ये सब मुझे छुड़ाने के लिए कर रही है, मगर बेचारी ये नहीं जानती है खुद कितना बुरा फंसेगी। ये हॉस्टल के माहौल में 2 दिन नहीं रह सकती, जहाँ हर चीज़ के लिए इंतजार करना पड़ता है। मुझे तंग करने के चक्करों में खुद तंग होने का इंतजाम कर रही है। असरा ने फीका सा मुस्कुराते हुए अफसोस के लहजे में कहा। फिर भी असरा, ये यहाँ कोई बहाना नहीं छोड़ती तुमसे लड़ने का, और वहाँ भी ये तुम्हारे सर पर सवार होगी। नायाब को असरा की फिक्र हुई थी। कम ऑन नायाब, छोटी बच्ची हूँ मैं जिसके लिए फिक्र कर रही हो तुम। अपना ख्याल रखना, मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरी फिक्र मत करो। चलो तुम्हें कैफे से लंच करवाती हूँ। असरा ने उसके लहजे में और चेहरे पर अपने लिए परेशानी वाज़ेह देखी थी। उसकी बात का असर ज़ाहिर करने के लिए असरा ने उसे लंच की ऑफर की, जिस पर नायाब खिल उठी। वो दोनों भी कैफे की तरफ बढ़ती जब इनका क्लास फेलो मोहसिन इनके पास आया था। आपको एचओडी बुला रहे हैं असरा, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, मगर आप जाने कहाँ थी? उसने मसरूफ अंदाज में उसे बताते हुए कहा। ओके, मैं देखती हूँ।
اس کے بعد کا مختصر سا جواب دیتے ہوئے اسرا اور نیاب ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نیاب کا لنچ پوسٹ پون ہونے پر منہ بن گیا تھا۔ کھانے کے معاملے میں وہ کم ہی صبر کیا کرتی تھی۔ آج وہ گھر جلدی آ گیا تھا تو اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی صفائی کا ارادہ کیا۔ یونیفارم چینج کرنے کے بعد اس نے لاؤنج سے صفائی سٹارٹ کی تھی اور پھر کچن پر ختم کی تھی۔ گھر کی صفائی کرنے کے بعد وہ اچھا خاصا پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس لیے شاور لینے چلا گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ فریش سا آ کر لاؤنج میں بیٹھا تھا اور ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ اس نے شام ہی میں کھانا کھایا تھا تو اب اس کا کھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر ٹی وی چینل پر سرفنگ کرنے کے بعد وہ اپنے لیے کافی بنانے کچن میں چلے گیا۔ اس گھر میں موجود ہر چیز سے سلیقہ جھلکتا تھا، اس کی طبیعت میں موجود نفاست جھلکتی تھی۔ رافع اپنے لیے کافی بنانے کے بعد فریج میں رکھے چاکلیٹ کیک کا ایک سلائس پلیٹ میں نکالتے ہوئے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹی وی پر نیوز لگا لی۔ کوئی آدھا گھنٹہ یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد کافی کا کپ اور پلیٹ لے کر کچن میں چلے گیا۔ انہیں دھو کر واپس اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اس نے سونے کا ارادہ کیا۔ گھڑی کی سوئیاں 10:30 بجا رہی تھی۔ وہ باہر کے دروازے کا لاک چیک کرتا ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر روم میں جانے لگا جب اچانک دروازے پر بیل کی دستک بھی ہوئی تھی۔ رافع کے اپنے کمرے کی طرف جاتے قدم اس دستک کی آواز پر رکے تھے، تھمے تھے۔ اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس کے دل کی سست روی سے چلتی دھڑکنوں میں جیسے تیزی آئی تھی۔ وہ اپنی حیرت پر یقین کرتا متناسب قدم اٹھاتا دروازے تک آیا تھا اور ایک ٹرانس کسی کیفیت میں دروازہ کھولا تھا۔ اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے کچھ نہ بول سکا۔ اسے لگا ساری دنیا کی خوشیاں اس کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ زمل آپ بے یقین سے لہجے میں جانے کب اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں ابھی تک حیرت ہی حیرت واسع تھی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور میرے چینل کو ضرور فالو کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔